تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ سیرت کے حسین پہلو لیے حاضر ہوں۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اب تک ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے بہت سارے واقعات آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم 2 ہجری کے کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس سے پہلے جو واقعات بیان ہوئے ہیں آئیے اس کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ آج کے واقعے کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو سکے۔ ناظرین اکرام، گزشتہ سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان جو مدینے میں تھے، انہوں نے مکے کے ظالموں سے اپنی حفاظت کے لیے مختلف اقدامات کیے ہوئے تھے، اور اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو گروہ بنا کر مختلف مہم پر روانہ کیا ہوا تھا۔ ایک مہم میں کچھ مکے کے ظالم قید کیے گئے، ان میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت عباس، آپ کے چچا زاد بھائی، اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب، یہ بھی قید ہوئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا زاد بھائی حضرت نوفل بن حارث، یہ بھی قید ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی جان کا فدیہ دے کر، اور دیگر جو مکے کے ظالم قید ہوئے تھے انہوں نے اپنی جان کا فدیہ دے کر آزادی حاصل کر لی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبر دی تھی ان کے مال کے متعلق، تو یہ اس سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ پھر آپ کے دونوں چچا زاد بھائی عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث، یہ بھی مشرف با اسلام ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی جان کا فدیہ دے کر انہوں نے بھی آزادی حاصل کر لی۔ اور ہم نے یہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ان قیدیوں میں ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے جو داماد تھے، جن کا نام ہے ابو العاص بن ربی۔ انہوں نے بھی اپنی آزادی کے لیے اپنا ایک قاصد فدیہ لینے کے لیے اپنی زوجہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس روانہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے آزادی کے لیے فدیے کی رقم کے ساتھ اپنا ایک ہار جو آپ کی والدہ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہیز میں آپ کو دیا تھا وہ بھی روانہ فرمایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے کی رقم کے ساتھ وہ ہار دیکھا تو آپ کو ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت، آپ کا مصیبت کے وقت ساتھ دینا، آپ کی محبت یاد آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ یہ ہار کسی کی امانت ہے اپنی بیٹی کے لیے، اگر تم اجازت دو، تم کہو تو میں یہ امانت ان کی بیٹی کے حوالے کر دیتا ہوں، یعنی خدیجۃ الکبریٰ کا یہ ہار ہے جو انہوں نے اپنی بیٹی کو تحفتاً جہیز میں دیا تھا، وہ انہیں واپس کر دیتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے اس پر سر تسلیم خم کیا اور کہا کہ جیسا آپ مناسب خیال فرمائے آپ کیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دوبارہ روانہ فرما دیا۔ پھر ابو العاص بھی اپنی جان کا فدیہ دے کر آزاد ہو گئے، اور مکہ پہنچ کر انہوں نے اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو، جن کو آپ نے ہجرت کرنے نہیں دیا تھا، ابو العاص ان سے محبت کیا کرتے تھے،
اپنے پاس ہی روکے رکھا تھا، انہیں بھی مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ لیکن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مشرف بہ اسلام اگرچہ نہیں ہوئے تھے، پھر بعد میں یہ بھی مشرف بہ اسلام ہوئے۔ آج وہی واقعات اور مزید 2 ہجری کے کچھ واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آئیے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھیں اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم نے گزشتہ سلسلے میں بھی اور آج بھی تمہیدی گفتگو میں یہ بات سنی کہ ابو العاص نے اپنی جان کا فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کی اور مدینے سے مکہ آ گئے۔ مکہ آنے کے بعد آپ نے اپنی زوجہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔ پہلے آپ نے روکے رکھا تھا، ہجرت کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن جب آپ رہائی حاصل کر کے مدینے سے مکہ آئے تو آپ نے اپنی بیوی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینے جانے کی اجازت دے دی۔ اس وقت تک ابو العاص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن اسلام سے متاثر ہو چکے تھے۔ آپ کا دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا واقعہ کیا ہے؟ ابو العاص ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ یہ مکے سے اپنا سامان تجارت لے کر ملک شام گئے اور وہاں سے خوب نفع کما کر آپ واپس مکہ آ رہے تھے کہ مسلمانوں نے ان کے قافلے کو اپنے قبضے میں لے لیا اور جو کچھ قافلے کا سامان تھا، مال تجارت تھا، وہ بھی اپنے پاس لے لیا اور ان مسلمانوں نے وہ مال غنیمت آپس میں تقسیم بھی کر دیا۔ لیکن ابو العاص کسی طرح اس قافلے سے چھپ کر مدینے پہنچے اور مدینے میں اپنی زوجہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر قیام کیا، یہاں پر رہنے لگے اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات بیان کی تھی کہ جہاں مکہ والوں کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں، ایسے ہی وقت میں ان کے اندر بہت ساری اچھائیاں بھی تھیں۔ ایک اچھائی یہ تھی کہ اگر کوئی کسی کو اپنی پناہ میں لے لے تو کوئی بھی اس کا دشمن جسے پناہ میں لیا گیا ہے اس کو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو العاص کو اپنی پناہ میں لے کر اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو، جنہوں نے اس قافلے کو اپنے قبضے میں لیا تھا، ان سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی خوشی ہو تو ابو العاص کا مال و سامان اسے واپس کر دو۔ فرمان رسالت کا اشارہ پاتے ہی تمام ان مسلمانوں نے آپس میں مال تو تقسیم کر لیا تھا، لیکن سارا مال جمع کیا اور ابو العاص کے سامنے ان کا سارا مال رکھ دیا۔ ابو العاص اپنا سارا مال و اسباب لے کر مکہ آئے، واپس مکہ آئے اور اپنے تمام تجارت کے شریکوں کو، جو آپ کے ساتھ آپ کے اس تجارت میں شریک تھے، پارٹنر تھے، ان کو پائی پائی کا حساب سمجھا کر اور سب کو اس کے حصے کی رقم دے کر، جن کا جو حصہ بنتا ہے ان کو ان کے حصے کی رقم دے کر آپ نے اپنے مومن ہونے کا، آپ نے دائرہ اسلام میں آنے کا اعلان فرما دیا۔ یہ کہہ دیا کہ اب میں بھی دائرہ اسلام میں آتا ہوں، میں بھی مشرف با اسلام ہوتا ہوں۔ آپ نے اس کا اعلان کر دیا اور اہل مکہ سے کہہ دیا کہ میں یہاں آ کر اور سب کا پورا حساب ادا کر کے واپس مدینے چلے جاؤں گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابو العاص ہمارا روپیہ لے کر ہم سے تقاضے کے خوف سے مشرف با اسلام ہو گیا ہے اور مدینے جا کر چھپ گیا ہے، مدینے بھاگ گیا ہے۔ اس لیے میں یہاں آیا ہوں اور آپ کا سارا حساب و کتاب پائی پائی کا دے کر، جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ ادا کر کے میں واپس مدینے چلے جاؤں گا۔
کیونکہ میں مشرف با اسلام ہو چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شریکوں کو پائی پائی کا حساب دیا، جس کا جو حصہ بنتا تھا اس کا حصہ ادا کر کے آپ مدینے تشریف لائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی گزارنے لگے۔ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ دائرہ اسلام میں آنے کا واقعہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ہی شفقتیں وہ دیکھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب ہم قید تھے تو ہم پر کیسی شفقتیں کی، ہم پر کیسی مہربانیاں کی، حالانکہ ہم ان پر ظلم کیا کرتے تھے، اس سے متاثر ہو چکے تھے۔ پھر جب یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مال مجھے واپس کر دیا تو مزید متاثر ہوئے اور اسلام لانے کی سعادت حاصل کر گئے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، جب یہ بہت سارے قیدی مسلمانوں کی قید میں تھے تو ان میں عمیر اور صفوان، یہ بھی مکے کے ظالموں میں سے تھے، ان کے بھی گھر والے، کسی کا بیٹا، کسی کا کوئی اور رشتہ دار، یہ ان قیدیوں میں تھے جو مدینے میں قید کیے گئے تھے۔ بعد میں یہ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ ایک دن عمیر اور صفوان یہ دونوں حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنا رہے تھے، اور اپنے رشتہ داروں اور مکہ والوں کے قید میں ہونے پر یہ افسوس کر رہے تھے۔ اس پر یہ حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے افسوس بھی کر رہے تھے اور منصوبہ بنا رہے تھے کہ ہم کیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے رشتہ داروں کو قید میں لیا ہوا ہے۔ اس پر صفوان کہنے لگا کہ اب زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہا۔ یہ سن کر عمیر کہنے لگے کہ اے صفوان، تم سچ کہتے ہو، میرے سینے میں بھی انتقام کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، کیونکہ میرا بیٹا مسلمانوں کی قید میں ہے۔ خدا کی قسم، اگر میں قرضدار نہ ہوتا، اگر مجھ پر کسی کا دین باقی نہ ہوتا اور بال بچوں کی فکر سے دوچار نہ ہوتا تو ابھی میں تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینے جاتا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر دیتا، انہیں قتل کر کے فرار ہو جاتا۔ یہ سن کر صفوان نے کہا کہ میں خدا کے گھر میں عہد کرتا ہوں کہ تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہوگے جیسا کہہ رہے ہو کہ تم مدینے جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے اور فرار ہو جاؤ گے۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو میں تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا، اور میں تمہارے بچوں کی پرورش کا بھی ذمہ دار ہوں۔ میں ذمے میں لیتا ہوں کہ تمہارے بچوں کی پرورش کروں گا، انہیں کسی چیز کی کمی ہونے نہیں دوں گا۔ اس معاہدے کے بعد عمیر سیدھا گھر پہنچے اور اپنا سامان زہر میں ڈبویا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ جب مدینے میں مسجد نبوی کے قریب اپنے ارادہ بد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پہنچے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پکڑ لیا اور دربار رسالت میں حاضر کر دیا۔ دربار رسالت میں انہیں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر سے پوچھا کہ اے عمیر، کس ارادے سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے۔ فرمایا کہ کیا تم نے اور صفوان نے حتیم کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی تھی؟ اور تم اسی سازش کو پورا کرنے کے لیے یہاں آئے ہو۔ اپنے بیٹے کو چھڑانا ایک مقصد تو ہے، لیکن حقیقتاً تمہارا آنا اس لیے تھا کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ عمیر یہ راز کی بات سن کر سناٹے میں آ گیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں
کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، خدا کی قسم میرے اور صفوان کے سوا اس راز کی خبر کسی کو بھی نہ تھی، کیونکہ حتیم کعبہ میں جب ہم گفتگو کر رہے تھے اس وقت میرے اور صفوان کے درمیان کوئی تیسرا نہ تھا، اور آپ نے بالکل صحیح خبر دی، وہ خبر جو میرے اور ان کے درمیان تھی، تو میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور حضرت عمیر جو قتل کا منصوبہ بنا کر آئے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مشرف با اسلام ہو گئے۔ ادھر مکے میں صفوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سننے کے لیے بے قرار تھا اور دن گن گن کر عمیر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر جب اس نے ناگہاں یہ سنا کہ عمیر مشرف با اسلام ہو چکے ہیں تو فرط حیرت سے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ بوکھلا گیا۔ جب حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو کر مکہ آ گئے اور انتہائی بے خوفی اور بہادری کے ساتھ مکے میں رہ کر مکے والوں میں تبلیغ کرنے لگے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ان کی دعوت اسلام سے بڑے بڑے مکہ کے افراد جو پہلے ظلم کیا کرتے تھے، ان کے اندھیرے دلوں میں نور ایمان کی روشنی جگمگانے لگی، ان کے دلوں میں نور ایمان اجالا کر گیا، اور یہی عمیر جو پہلے قتل کا منصوبہ بنا کر گئے تھے، اب یہ صحابی رسول حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بننے کا شرف حاصل کر چکے تھے، یہ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کہلانے لگے۔ میرے FGN چینل کے ناظرین، یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، ایک تو ابو العاص کا دائرہ اسلام میں آنا اور دوسرا عمیر جو قتل کے منصوبے سے مکہ سے مدینے گئے، لیکن مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا۔ یہ بھی سن 2 ہجری کے واقعات ہیں۔ 2 ہجری کے واقعات میں حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، ان کا بھی انتقال پرملال ہوا، یہ بھی 2 ہجری میں ہوا۔ جس مہم کا اس سے پہلے بھی اور آج بھی ہم نے ذکر سنا، اس مہم کے لیے جب مسلمان روانہ ہو رہے تھے اس وقت حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کے ساتھ اس مہم پر روانہ ہونے کی اجازت نہیں دی اور حکم دیا کہ وہ مدینے میں رہیں اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کرتے رہیں۔ لیکن اسی بیماری میں حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ 2 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دنیا سے انتقال کر گئی۔ FGN چینل کے ناظرین، اسی سن 2 ہجری میں ایک اور واقعہ ہوا۔ ایک ظالم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، یہ بھی مر کر مٹی میں ملا، جس کا نام ابو لہب تھا۔ جو مہم کے واقعات ابھی ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس مہم پر جب مسلمان روانہ ہوئے اپنی حفاظت کے لیے، تو مکے کے جو ظالم مسلمانوں پر ظلم کرنے آئے تھے ان میں یہ ابو لہب سفر نہ کر سکا۔ ابو لہب مسلمانوں پر ظلم کرنے آ نہیں سکا، لیکن جب اسے یہ بات پتہ چلی کہ ہماری اتنی بڑی تعداد ہونے کے بعد بھی ہمیں شکست ہوئی اور ہم مسلمانوں کی قید میں آ گئے ہیں، تو اس کا اسے رنج ہونے لگا، ملال ہونے لگا، یہ پریشان ہوا کہ ہم ایسی شکست کیوں کھائے، اس پر یہ افسوس کرتا تھا۔ اسی افسوس میں اس کے بعد اسے ایک بیماری لگ گئی جسے چیچک کی بیماری کہا جاتا تھا۔ یہ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اس بیماری کی وجہ سے اس کا تمام بدن گل گیا، سڑ گیا، اور 8ویں دن یہ مر گیا۔ عرب کے جو لوگ تھے وہ چیچک کی بیماری سے بہت ڈرتے تھے اور اس کو منحوس جانتے تھے، اور جو چیچک کی بیماری میں مر جائے اسے بھی منحوس جانتے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کا حال یہ ہوا کہ جب یہ منحوس اس بیماری میں مرا تو اس کی اپنی اولاد، اس کے تینوں بیٹوں نے اسے 3 دن تک ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کے بیٹوں نے اسے 3 دن تک ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کی سڑی ہوئی لاش یوں ہی پڑی رہی، مگر پھر اس خیال سے کہ لوگ تانا ماریں گے، انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور اپنے باپ کو لکڑیوں سے ڈھکیلتے ہوئے اس گڑھے میں پھینک دیا۔ پھر اس پر مٹی ڈال کر انہوں نے اس گڑھے کو برابر کر دیا۔ ہاتھ تک لگانا اپنے باپ کی لاش کو انہیں گوارا نہیں ہوا، اور بعض جگہ پر مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے مٹی ڈالنا بھی مناسب نہیں سمجھا، مٹی ڈالنا بھی انہیں پسند نہیں آیا، گوارا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے دور سے بہت سارے پتھر برسائے اور پھر اس کی لاش کو اس گڑھے میں چھپا دیا۔ AFGN چینل کے ناظرین، یہ حال ہوا ایک گستاخ رسول کا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی، اور جب مرا تو حال یہ ہوا کہ منحوس بیماری میں مرا۔ اس کی لاش کو لوگوں نے منحوس سمجھا، بیٹے اس کی لاش کو ہاتھ لگانے تیار نہیں ہوئے اور لکڑیوں سے ڈھکیل ڈھکیل کر اسے گڑھے میں پھینک دیا، اور پتھروں کی بارش کر کے اس کی لاش کو اس گڑھے میں چھپایا گیا۔ یہ ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کا انجام۔ AFGN چینل کے ناظرین، یہ سن 2 ہجری کے واقعات ابھی ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ابھی اور بھی کچھ واقعات ہیں، انشاءاللہ الکریم ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے انہی 2 ہجری کے واقعات کو بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمارا سلسلہ سیرت کے حسین پہلو دیکھتے رہیے، FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔